حضور کہہ رہے ہیں اے میری امت اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم تک میں نے اللہ کی فیضانیت پہنچائی ہے، دین پہنچایا ہے، یاد رکھ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، نہ دولت چاہتا ہوں، نہ مکان چاہتا ہوں، نہ زر چاہتا ہوں، نہ پیسہ درہم و دینار چاہتا ہوں، فقط یہ چاہتا ہوں وہ بھی حکم الہی سے کہ اے میری امتی، میری امت، جب تک تمہارے دم میں دم ہے، جب تک تمہارے جسم میں یہ سانسیں چل رہی ہے، اس وقت تک تم میرے حسین سے محبت کرتے رہنا، میرے حسن سے محبت کرتے رہنا، میری فاطمہ سے محبت کرتے رہنا، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہنا، اور یاد رکھو جب تک دم میں دم ہے اہل بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اب دیکھو محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، ذرا سا آپ کی توجہ کو لینے کے لیے تاکہ آپ پوری تقریر غور سے سنیں، ایک نقطہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آقا حسین اور ان کے خاندان کا عالم کیسا ہے، فضیلت کیسی ہے، اہمیت تو دیکھو، خصوصیت تو دیکھیں میرے بھائی، خصوصیت دیکھیں جن کا ذکر آپ 10 روز سے کر رہے ہیں، یہ 9واں روز ہے، آپ کل بھی کریں گے، آپ کا یہ کرنا بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی پڑھتے ہیں، نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، مگر یاد رکھیں نماز میں اگر ہمارے اور آپ کا تذکرہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کا تذکرہ نماز میں، ہمارے اور آپ کا خاندان کا تذکرہ نماز میں ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر حسین کی شان ایسی ہے، مصطفیٰ کی آل کی شان ایسی ہے، اگر ان کا تذکرہ نماز میں نہ ہو تو نماز اپنے حسن کمال تک نہیں پہنچتی ہے، اپنے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھو کہ کیسے شمس الزما، ذرا بتا تو صحیح، تو میں دلیل دوں گا۔ نماز میں آپ جب قاعدہ اخیرہ میں آتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، اور یہ درود پڑھنا سنت ہے، درود ابراہیمی بھی حدیث سے ثابت ہے، تو ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، آل محمد۔ کیا پتا چلا آل محمد میں حضرت فاطمہ، آل محمد میں حضور کی بیٹیاں، آل محمد میں حضور کے بیٹے، آل محمد میں حسنین کریمین بھی، نیرین طیبین بھی، طاہرین بھی ہیں، اللہ اکبر، آل محمد بھی۔ تو کیا پتا چلا ان کی شان ایسی ہے کہ ہمارے اور آپ کا تذکرہ نماز میں ہو تو نماز باطل ہے، حسین کا ذکر نہ ہو، ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاد گرامی سن رہے ہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات، اور آپ سے بھی کہہ دیتا ہوں، ابھی میرے چہرے پہ 2-3 نشانی کٹی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے، یہ میرے استاذ کے چھڑی ڈنٹے کی دین ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین ہے کہ آج جو کچھ بھی شمس الزما ہے خدا کی قسم استاد گرامی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کی موجودگی میں سنانا میرے لیے فخر کی بات، اور بے باک ہو کے اس لیے سناتا ہوں کہ باپ کے سامنے بیٹا تو کھل کے بولے گا۔ توجہ رہے گا، چائے کا سلسلہ بند ہو جائے، جو لوگ کے ہاتھ میں چائے آ گئی وہ پی لے، باقی سب ٹک ٹکی باندھ کے سنیں، آپ سنیں گے میرے باپ بھی تقریر۔ ایسی حسین کی ذات ہے، میں نے کہا اللہ کس انداز سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبت کا انداز دیکھیں کتنا نرالا انداز ہے۔ اور ایک ہم ہے جو حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر شراب پی کر، تاڑی پی کر حسین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر غیبت بھی عام ہے، چغلی بھی عام ہے، بے حیائی بھی عام ہے، حسین سے محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ ارے حسین کی ذات کیا ہے، اللہ کس انداز میں محبت کرتا ہے، اللہ کے محبت کا انداز دیکھیں۔ اے حسین سن، کندہ
گندگی کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، رجس کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اے حسن رجس کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، اے میرے محبوب کی یاد رجس کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، سن میں نے گندگی کی ہر قسموں سے حسین کو پاک کر دیا ہے، کر دیا ہے۔ 22ویں پارے میں اس کا اعلان ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میں کن کا شمار ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ علماء کرام دانشوروں سے آپ نے سنا ہوگا، مگر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جہاں میں نے کہا ہر ناپاکی سے، ہر گندگی سے امام راغب اصفہانی نے، تیزی میں سنا رہا ہوں، امام راغب اصفہانی نے قذرۃ کا معنی گندگی لیا ہے، قذرۃ گندگی۔ تو اب یہاں اس آیت میں مصباحی صاحب کی موجودگی، علیمی صاحب کی موجودگی، اس آیت میں آیت تطہیر میں رجس مطلق ہے، اور قرآن کے 8 مقامات پر اللہ نے رجس کا استعمال کیا، مگر کسی نہ کسی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، یہاں دلوں میں چھپے ہوئے نفاق کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رجس پہ آپ غور کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسا نہ کہنا علمی گفتگو ہم سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے تو پہاڑ کا جانور سمجھے گا، اشرف المخلوقات تو ہم کو کہا گیا ہے، اس لیے تک تکی باندھ کر رجس، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت میں اللہ نے شراب کو رجس کہا ہے، جوے کو رجس کہا ہے، عمل شیطان کو رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسق احل له، یہ پوری آیت رجس کو دیکھیں۔ اس آیت میں مردار کو اللہ نے رجس کہا ہے، ناپاکی کہا ہے، گندگی کہا ہے، دم مسفوح بہتے ہوئے خون کو گندگی کہا ہے۔ ایک آیت اور سنیں، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون، اس میں بے عقلی کو اللہ نے رجس کہا ہے۔ ایک آیت اور سنیں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں بتوں کے معاملات پہ جو چڑھائے جاتے ہیں اللہ نے اسے رجس کہا ہے۔ ایک مقام پہ غضب، اللہ کے غضب، اللہ عذاب کو بھی اللہ نے رجس کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ بیشتر مقام پر رجس کو کسی نہ کسی کے ساتھ خاص کیا، کہیں شراب کے ساتھ، کہیں جوے کے ساتھ، کہیں دم مسفوح کے ساتھ، کہیں مردار کے ساتھ، لیکن جب اہل بیت کو، جب مصطفیٰ کے خاندان کو، جب امام حسین کو، جب امام حسن کو، جگر گوشے بطول کو، اللہ اکبر، اور فاطمہ زہرا کو پاک کرنے کی بات آئی تو اس آیت میں اللہ نے رجس کو مطلق رکھا ہے، مطلق رکھا، مطلق رکھ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، اے بندے شمس الزمان سن، اے ہر وقت سے ریلیٹڈ بندے، اے پوری دنیا میں بسنے والے بندے سن، اس آیت میں رجس کو مطلق رکھ کے میں نے بتا دیا کہ رجس کی جتنی قسمیں بیان کی جاتی ہے گندگی کی، میں نے حسین کو ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے، میں نے حسین کو ہر گندگی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن علمی گفتگو چل رہی ہے تو ذرا سا میری عادت ہے کہ میں ایک ہی موضوع پر تقریر کرتا ہوں، کبھی پرسول لے گیا اور کبھی سیتامڑھی لے گیا، کبھی تھربٹ لا کے گرایا، یہ میرا مزاج نہیں ہے، اس لیے سنجیدگی کے ساتھ سنیں، یہ تو ذکر عالی مقام ہے، حسن حسانے کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں نم ہو جائے۔ اللہ اکبر، کسی نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ تجھے بھی احساس کربلا ہو جائے گا ایک دن، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے۔ اللہ اکبر، توجہ رہے۔ اچھا، اسی آیت پہ ایک نقطہ آپ کے حوالے، انما کی آیا، علماء کے حوالے یہ گفتگو کبھی ہوگی، تطہیرن پہ تنوین کون سی ہے، علماء کے حوالے مجمع میں کبھی گفتگو ہوگی، مجھے کہیں اور جانا ہے، خطابت ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھانا تو سنیں۔ انما تطہیرن بعد میں، یرید اللہ پہ غور کریں، اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے چاہا،
आसमान को चाहा आसमान बन गया, जमीन को चाहा जमीन बन गई। अल्लाह ने चाहा कुन फयकून, चाहा हो गया, तो चाहा मुस्तफ़ा की आल पाक हो गई। तो युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, तवज्जो तलब, अल्लाह चाहता है। एक आयत पे मेरी नजर पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान हूँ, ये मेरे उस्ताद की मेहनत, उनकी शफ़क़त, उनकी सख्ती का नतीजा है। आलम है कि आपका ये अजीज हाफिज़ कुरान भी है, इसलिए आयत भी पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ अहदना इब्राहीम मकानल बैति अन तहिरा बैति लित्वाइफीना वनाकिफीना वरुक्कई सुजूद। ए इब्राहीम, ए इस्माइल, मेरे इस घर काबा को पाक कर, किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। तो तवज्जो ले, एकदम सिमट जाए मेरी तकरीर की तरफ। अल्लाह हजरत इब्राहीम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि मेरे घर काबे को पाक कर, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए। और यहाँ पे ये बता दूं, तवाफ सिर्फ काबे का, तवाफ ताजिया का नहीं होता है। आगे गुफ्तगू होगी। तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए। तो तवज्जो तलब ये है कि जब अपने घर काबा को पाक करने की बात आई, जब अपने घर काबा को पाक करने की बात आई, फिर से जब अपने घर काबा को पाक करने की बात आई, तो नबी इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम का अल्लाह वसीला ले रहा है। मगर जब मुस्तफा के आल को पाक करने की बात आई, तो किसी का वसीला न लिया, बराह रास्त अच्छा, काबे पे एक बात चली तो इशारे में सुना दूंगा। काबे की तारीख को पढ़िए। तो जितना टिकटॉक और पबजी गेम में आप बिजी रहते हो मेरे भाई, उतनी देर आप तहकीक तो कर लें। मोबाइल में बड़ी आसानी भी है, वहीं आप रिसर्च कर ले काबा है क्या।